بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں تراویح پارہ نمبر 25۔ سب سے پہلے تو شروع میں یہ بیان ہوا ہے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ انسان کی کیفیات نفس بھی عجیب ہے کہ اگر اس کو بھلائی پہنچتی رہے تو اس سے سیر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس ہو کر آس توڑ بیٹھتا ہے۔ نہ عیش و عشرت میں سکون، نہ قناعت، اور نہ دکھ درد میں صبر برداشت۔ جب اللہ انسان پر کوئی انعام کرتا ہے تو سرکش بن کر اس کی یاد سے اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، فضو دعا ان عریض، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب دعائیں کرتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ سورۃ الشورى، اس صورت میں توحید اور شرک کا ابطال اور اس سلسلے میں اللہ کی صفات کمال، حکمت، برے افعال اور نعمتوں کا بیان ہے۔ رسالت کا تذکرہ ہے، پیارے نبی کو تسلی ہے، قیامت اور جزا کا بیان ہے، دنیا میں انہماک کی مذمت، آخرت کی طلب کی ترغیب ہے، اہل ایمان کے اچھے عمل اور اچھے انجام اور کفار کے برے عمل اور برے انجام کا بیان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری اشیاء کو اپنا محافظ اور کارساز سمجھ کر رکھا ہے، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وہ اگر چاہے تو تمام انسانوں کو ایمان سے بہرور فرما دے اور ایک ہی دین پر قائم کر دے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، جسے چاہے راندہ درگاہ کر دے، وہی سب کا کارساز اور سرپرست ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اللہ نے تمہیں وہی دین عطا کیا ہے جو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، لہذا تم دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف اور گروہ بندیاں نہ کرو، اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہو اور خود بھی اس پر جمے رہو، اور اللہ کے نافرمانوں کی ہرگز نہ مانو۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص آخرت کا متلاشی ہوگا ہم اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، اور جو صرف دنیا کا غلام بن کر رہے گا ہم اسے دنیا میں خوب نوازیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وما اصابکم من مصیبہ، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تمہارے بہت قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ویعفو عن کثیر۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اے ساز و سامان زندگی پر فخر کرنے والو، یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے محض دنیاوی زندگی کا سامان ہے، آخرت میں کام آنے والی صرف نیکیاں ہیں۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، قصوروار کو معاف کر دیتے ہیں، آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر کوئی دین حق سے اعراض کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ داری صرف حق پہ پہنچا دینا ہے جو کب کا پہنچ چکا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ ہی تو ہے جو کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹے عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں سے نواز دیتا ہے، اور کسی کو بے اولاد رکھتا ہے۔ بلا شبہ اللہ صاحب علم اور قدرت والا ہے۔ سورۃ الزخرف، توحید کا اس بات ہے، شرک کا ابطال ہے، اور اس بات وحی رسالت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، دنیا کی حقارت ہے، نبوت کی اہلیت میں مال کے دخل نہ ہونے کا بیان ہے۔ نبوت کے لیے کوئی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ منکرین کو ڈرایا گیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے توحید اور رسالت اور قیامت کی تائید بیان کی گئی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ نے عربی قرآن نازل کیا تھا کہ تم خود بھی اسے سمجھو اور ساری دنیا کو اس کے احکام اور پیغام پہنچاؤ، چونکہ براہ راست عرب پر قرآن نازل ہوا تھا، اور یقین رکھو کہ یہی کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر منکرین حق اس کتاب کی، قرآن کی مخالفت میں حد سے بڑھ جائیں تب بھی اللہ کا بول بالا اور ان کا منہ کالا ہوگا۔ اللہ کا بول بالا، ان کا منہ کالا ہوگا۔ نزول قرآن سے پہلے کتنے پیغمبر مبعوث کیے گئے کہ لوگ جن کی ہنسی اڑاتے تھے، مگر کب تک؟ آخر کار سب برباد ہو کر بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس سے بڑھ کر کیا لغو بات ہوگی کہ وہ اپنے لیے تو اولاد نرینہ پسند کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے لڑکیاں۔
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، حالانکہ اگر ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو تو انہیں ناگوار ہوتا ہے اور چہرے مارے رنج کے سیاہ پڑ جاتے ہیں. إِلَّا قَالُوا مُتْرِفُوهَا، اللہ نے جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کی اور دین حق کے مقابلے میں دین آبا کو یعنی باپ دادا کے دین کو ترجیح دی ہے. آخر کار عذاب الہی کے لپیٹ میں آ کر قصہ پارینہ بن گئے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، سنو مشرکین مکہ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید عرب کے دو مرکزی شہر مکہ اور طائف کے دو امیروں پر، دو وڈیروں پر نازل ہونا چاہیے تھا. فرمایا یہ ان کی تنگ نظری پر مبنی ہے. کیا وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، حالانکہ دنیا کی زندگی میں ان کے مابین معیشت کی تقسیم تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اور وہی ان کو ایک دوسرے پر فوقیت عطا کرتا ہے. فرمایا لوگ دنیا میں مال و دولت ہی کو عزت اور افتخار کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی روش پر چل کر طریقہ کفر اختیار کر لیں گے تو رحمان منکرین رحمان کے گھروں کی چھتوں، مکانوں کی سیڑھیوں، کوٹوں کے دروازوں اور بیٹھنے والے مسندوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا. مگر یہ سب دولت و ثروت کی بہتات تو محض آرائش اور دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت اور اس کے کلام سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، سیدھے راستے سے روکتا ہے اور برائی کی ترغیب دیتا ہے. اور وہ شیطان کے چیلے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہی تصور کرتے ہیں، مگر یہی لوگ قیامت کے دن انتہائی بے چارگی کی حالت میں اپنے بڑوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے اور تمہارے مابین بڑا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تم بہت ہی برے ساتھی ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور قوم فرعون کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، عصا اور ید بیضا کے معجزے دکھائے اور کہا انی رسول رب العالمین، میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. مگر انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بجائے الٹا مذاق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا. دراصل یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے جو اللہ کے انتقام کی گرفت میں آ کر قصہ پارینہ اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیے گئے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَم، کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سن کر مذاق اڑاتے، حالانکہ آپ کی ملکوتی تخلیق اللہ کی قدرت کی مثال تھی. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، زندگی کے معاملات میں اپنے رسول کے نمونے کی پیروی کرو اور خواہ کی بحثوں اور بے مقصد قسم کی موشگافیوں سے صرف نظر کر کے اصل دین پر قائم ہو جاؤ کہ یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن ان لوگوں نے بعد میں اختلافات پیدا کر دیے جو ان کی تباہی اور عذاب علیم میں گرفتار ہونے کا ذریعہ بن گئے. ان المجرمین فی عذاب جہنم، اگر آج اللہ کے نافرمانوں نے حق و صداقت سے روگردانی کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس نے بھی انہیں سزا دینے کا تہیہ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ ان کے من کے بھیدوں سے خبردار اور ان کی سرگوشیوں تک سے آشنا ہے اور اس کے منشی ان کے تمام کرتوت قلم بند کر رہے ہیں. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، یاد رکھو اس اللہ کی کوئی اولاد یا چہیتے نہیں ہے. مشرکوں کے تمام بیان کردہ خرافات سے اللہ پاک اور منزہ ہے. زمین و آسمان دونوں کا نظام اللہ اکیلا ہی چلا رہا ہے. سورۃ الدخان. رسالت توحید کا بیان تو ہے ہی ہے، منکرین توحید کے لیے وعید ہے اور اس وعید کی تاکید کے لیے گزشتہ امتوں کی مثال بیان کی گئی ہے. پھر قیامت کے منکرین کو بعض اقوام کے ہلاک کرنے سے دھمکا کر قیامت کی صحت اور حکمت اور پھر اس کا وقوع اور پھر اس کے واقعات کا بیان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا. یہ سب جرائم پیشہ لوگ ہیں جو کبھی بھی دین حق کو قبول نہیں کریں گے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، جواب آیا کہ موسیٰ تم اپنی قوم کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ. یہ سب غرق ہو کر نابود ہونے والے ہیں اور پھر نابود کر دیے گئے. کم ترکوا من جنات وعیون، ان کے کتنے باغات اور چشمے، سرسبز و شاداب زراعت گاہیں، عالی شان اور پرشک تعمیرات، سب کی سب دوسروں کو دی گئیں.
فما بکت علیہم السماء والارض، ان کی تباہی بربادی پر نہ تو آسمان رویا نہ آنسو بہائے اور نہ ہی ان کو مہلت مل سکی۔ ان ہی الا موتتنا الاولی، مشرکین عرب مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر حیات بعد الممات کا نظریہ صحیح ہے تو پھر ہمارے باپ دادا زندہ کیوں نہیں ہوتے، حالانکہ یہی بات ان سے پہلے قوم تبا، شاہان یمن کا لقب ہے قوم تبا، اور دیگر قومیں بھی کہتی رہی ہیں جو ان سے زیادہ زور آور تھی۔ پھر دیکھ لو کہ وہ تمام کی تمام تباہ و برباد تباہ اور برباد کر ڈالی گئی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، اہل جہنم کی خوراک زقوم کا درخت اور مشروب جوس زقوم ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھلبلی مچائے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں گرفتار کر لو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ اور سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالو اور ہر ایک کو کہتے جاؤ ذق انک انت العزیز الکریم، اپنے کرتوتوں کا مزہ چکو کیونکہ تم بدی کے سرغنے اور مجسمہ شیطانیت تھے، اور یہ سب کچھ وہ ہے جس کا تم یقین نہیں کرتے تھے، جبکہ صاحبان تقوی امن و آسائش کی جگہ میں ہوں گے جہاں باغات، میووں، چشموں کی بہتات ہوگی۔ سورۃ الجاسیہ، توحید، رسالت، قیامت، 3 مضامین ہیں۔ ویل لکل افاک نسیم، جو لوگ ایمان اور یقین سے خالی اور عقل سے پیدل ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن کر بھی اپنے باپ دادا کی جاہلانہ رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے جہنم ان کے تعاقب میں ہے جس کی پکڑ سے انہیں کوئی نہیں چھڑا سکے گا، اور نہ ہی ان کا کوئی عمل ان کے کچھ کام آئے گا، اور ان کے لیے خوفناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ کلام اللہ سراسر ہدایت ہے، جو لوگ اس ہدایت سے روگردانی کر رہے ان کے لیے غفلت نفس کی نجاست کے سبب ذلت آمیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت دی گئی، نبوت اور رسالت سے نوازا گیا، اعلیٰ رزق اپنے زمانے والوں پر فضیلت بخشی گئی، اور واضح احکام دین عطا کیے گئے، مگر افسوس وہ شکر گزار بندے بننے کے بجائے سرکشیوں پہ اتر آئے، آپس کے ضد و حسد کی وجہ سے دین حق میں اختلاف کرنے لگے، انجام کار دنیا آخرت کی ذلت اور نکبت ان کا مقدر بن گئی۔ ارائیت من اتخذ الہ ہوا، جو لوگ خواہشات نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اور علم کے باوجود اپنی عقل کو اس کے تابع کر دیا ہے، اللہ ایسوں کو گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے، ان کے کانوں اور دلوں پر مہرے لگا دیتا ہے اور ان کی قوت بصارت سلب کر لیتا ہے کہ وہ نہ حق کو سن سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے سوا ان گمراہوں کو کوئی راہ حق نہیں دکھا سکتا۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ لوگ دہریہ ہے جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی ہی ہماری زندگی ہے کہ ہم اس میں مرتے اور جیتے ہیں، اور دہر و زمانہ کی گردش ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، قیامت کے دن اہل باطل کی ہی ہار ہوگی، جہاں ہرگز وہ مارے مصیبت کے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، اور ہر دین والے کو اس کا نام اعمال دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ نام اعمال ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک شہادت دے گا، کیونکہ تم لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہو اسے برابر ریکارڈ کیا جاتا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔